الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، حقیقتاً ایمان لا کے بھی دکھاؤ اور واقعتاً ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ ایمان، اس کے رسول کے ساتھ ایمان اور اس کتاب کے ساتھ ایمان جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی ایمان
جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور یاد رکھو جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ایمان اور نفاق کے تقابل میں مفہوم کے اعتبار سے بھی، نوعیت کے اعتبار سے بھی، اس کے مظاہر کے اعتبار سے اور اس کی نشانیوں کے اعتبار سے بھی ایک موازنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیونکہ ایمان اور نفاق، ایمان کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے اور کفر ہی کی ایک شکل نفاق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ منافق اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے اور کافر اپنے کفر کو چھپاتا نہیں ہے۔ تو اس موازنے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موازنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس سانچے میں اپنے فکر و خیال، عقیدے اور عمل کو دیکھ لے اور اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کمپیریزن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شح کو، جو کہ دل کی بخیلی ہے، اس کو نفاق کی نشانیوں میں سے بتایا تھا۔ تو اسی حوالے سے ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، طبرانی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، اگرچہ اس کے جو باقی حصے ہیں، سارے حصے اگر ان کو الگ الگ دیکھا جائے تو وہ دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ و برباد کر دینے والی تین چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے شح کا ذکر فرمایا کہ ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں وہ تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے اندر وہ تین چیزیں موجود ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بچا ہوا ہوں، وہ تو برباد ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اندر جو تین چیزیں ہیں یہ تو اس کو برباد کر کے رکھ دینے والی چیزیں۔ اللہ! ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، تین چیزیں جو ہیں وہ نجات دینے والی، ریسکیو کرنے والی۔ گویا جو تباہی و بربادی میں گھر چکا ہو، اس سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی تین چیزیں بتا دی۔ پھر آپ نے فرمایا ثلاث کفارات، تین چیزیں جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ گویا کسی نے اگر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہو اور اس کا خیال ہو کہ میری کمپنسیشن ہو جائے اور میرے گناہ کمپنسیٹ ہو جائے، میری غلطیاں خطائیں ختم ہو جائے، کفارہ ادا کرنا ہو، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بتا دی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا ثلاث درجات، تین چیزیں ایسی ہیں جو درجات بلند کرنے والی۔ گویا ہلاکت و بربادی سے باہر نکلنے کا نسخہ بھی ساتھ ہی بتا دیا، صرف اور صرف اس کی نشاندہی نہیں فرمائی بلکہ اس کا نسخہ بھی ساتھ فرما دیا کہ یہ جو براہ راست تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، اگر انسان اس سے بچنا چاہے تو وہ ثلاث منجیات، اگر ہلاک کرنے والی چیزیں موجود ہیں تو نجات دینے والی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اور صرف نجات دینے والی نہیں، وہ ثلاث کفارات، کفارے بھی تین ساتھ اسی حدیث میں فرما دیے، وثلاث دراجات، اور تین چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت اور گمراہی کی گہرائیوں سے اور پستیوں سے جو نکل کے کامیابی کی بلندیوں کو جانا چاہتا ہو، وہ صرف ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کو سامنے رکھ لے تو وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! گویا یہ
ایمان کی ہلاکت و بربادی کے لیے اور ایمان کے بارے میں بے فکری سے زندگی گزارنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہی نہیں ہے یہ حدیث، بلکہ پورا ضابطۂ عمل ہے کہ کس طرح سے میں اور آپ ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں تباہ و برباد کر دینے والی۔ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه، جو آدمی اپنی دل کی بخیلی کا عملی اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شح نفس، دل کی بخیلی کو، مطاع، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو برباد کر دیتے۔ اللہ، آواز کدھر سے آ رہی؟ اچھا، علماء کرام نہ باتیں کریں یار، جمعہ پڑھ لیں، مہربانی آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، فاما المہلکات، پہلے چار باتیں بتا دیں، ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات و ثلاث کفارات و ثلاث درجات۔ فاما المہلکات، جو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه۔ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ چلے جائیں بھائی، مہربانی آپ کی باتیں تو نہ کریں، جمعہ ہو رہا ہے یار۔ بھائی باتیں نہ کرے، بیٹھے رہنے دیں ان کو کہ باتیں نہ کرے، مہربانی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ ذرا سا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر بالکل انہماک سے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دوران اس قدر اٹینٹو ہو کے اور متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر جمعے میں کسی نے دوسرے سے کہا بھئی خاموش ہو جاؤ، تو اس نے بھی فضول بات کی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہنا کسی کو خاموش ہو جائے، اتنا بھی نہیں بولنے کی اجازت۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہوتی رہتی ہیں، بار بار ہوتی رہتی ہیں، غلطی، خطا، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، کل بنی آدم خطا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ خطا سے پاک ہے، انسان ہے تو خطا کار۔ لیکن خطا اور گناہ جو انسان سوچ سمجھ کرتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جو بندہ کر بیٹھتا ہے نا، اس کی دلیلیں نہ دے کہ میں نے ٹھیک کیا، غلطی مان لے، ہو گیا، غلطی ہو گئی، کسی نے نشاندہی کر دی یا خود ہی خیال آ گیا تو اسی وقت مان لے ہاں جی غلطی ہو گئی۔ یہ نشانی ہے کہ غلطی ہوئی ہے، کہ انسان نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہے۔ تو غلطی تو ہر شخص سے ہو جاتی ہے، اگر وہ غلطی کے بعد ندامت پشیمانی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری غلطیاں خطائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ معاف کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطی کر کے اس کے اوپر دلیل دینا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو بڑا مان ہے اپنی غلطی پر، اس کو تو اپنی صحیح ہونے پر بڑا مان ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی صحیح، میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں، میں آرگیو کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، میرے پر ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میں صحیح ہوں۔ یہ وہ رویہ ہے جو اصرار والا رویہ ہے، اور یہ مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ بات کرے گا اس بات کا امکان رکھ کے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں اپنی بات یہی سے درست سمجھتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میری بات میں کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ میری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ جب ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، جس دن جس نے یہ سمجھ لیا
کہ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ وہ تیسری چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ میں تو ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط، میں ٹھیک ہوں، جہاں بیٹھو فلاں بھی بے ایمان، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی بے عمل، فلاں کو بھی ایسے، فلاں کو بھی ایسے۔ بھائی دوسروں کی غلطیوں پہ نگاہ رکھنے کی بجائے اپنی غلطیوں پہ نگاہ رکھو۔ ہو سکتا ہے تیرے اندر پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی، اور یقیناً ہوں گی۔ اگر تو انسان ہے تو کون سا انسان جو غلطیوں سے بچا ہوا؟ اللہ! لہذا غلطیاں خطائیں سب کی ہیں، اصلاح کے لیے ذکر کر لیا جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ دوسرے سارے غلط ہیں اور میں صحیح ہوں، یہ ہے اعجاب المرء بنفسہ۔ اب خود پسندیدگی، سارے غلط میں صحیح، سارے بے عمل میں عمل کرنے والا، سارے بے نمازی میری نماز ٹھیک، سارے کے روزے ٹھیک نہیں میرے روزے ٹھیک، سارے سوئے ہوئے ہیں میں تہجد پڑھ رہا ہوں، سب یہ کر رہے ہیں میں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ جو اعجاب المرء بنفسہ، اللہ اکبر، اس سے بڑی برباد کرنے والی اور کوئی چیز نہیں، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ غیر مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ جتنے مرضی بڑے منصب کا ہو، چاہے وہ چھوٹے منصب کا ہو، جو یہ کہتا ہے نا میں، بس یہ میں بندے کو مار دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اور میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ قطع پنجابی کا رکھا ہے، یہ شعر ہے، پتہ نہیں کہ کہاوت ہے کیا ہے۔ اللہ اکبر! کسی سیانے نے کہا میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ۔ اس میں کو مارنا بڑا ضروری ہے، میں کا کبھی خیال نہ آئے بندے کو، میں ایسے اور میں ایسے۔ اللہ اکبر! میں نو مار کے منج کر، یہ بڑے بزرگ تو سمجھتے ہوں گے میں کو منج کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر! اب تو نہ وہ چارپائیاں رہی، نہ وہ منج رہی، اور نہ ہی شاید آج کل کے نئے بچوں کو اور نئی نسل کو منج کا پتہ ہی ہے کہ منج کو، میں کو مار کے منج کرنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ کئی دن وہ پتہ نہیں اب وہ ڈھانچے وہ کہیں ہیں کہ نہیں ہیں، وہ شکنجا سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ منج رکھ دیتے ہیں، کوئی دن اس کی کٹائی ہوتی رہتی ہے، کوئی دن وہ بظاہر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کو مارتے رہتے ہیں تاکہ وہ بالکل باریک ریشہ بن جائے۔ اللہ! تو میں نو مار کے منج کر، یعنی روزانہ اس کو ٹھوکر لگنی چاہیے، روزانہ اس کا سر پیٹ، میں نہ اٹھے اور دل میں میں نہ پیدا ہو۔ اللہ! میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ، پرے خزانے رب دے تے جو چاہے سو لٹ۔ میں مر گئی تو سمجھ لیجئے اللہ کے خزانوں کے منہ کھل گئے، اور اگر یہ میں، یہی تو انسان کو مرواتی ہے۔ اللہ اکبر! یا پھر وہ ایک اور قطع جو مجھے اکثر یاد آتا ہے، خاص طور پہ جب میں خود خوشبو لگاتا ہوں، اور مجھے اکثر یہ یاد آتا، اللہ اکبر! پھلاں دا تو اتر کڑا، اتراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا دے وچ رج کے نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اعجاب المرء بنفسہ۔ اللہ اکبر! ثلاث مہلکات، تین چیزیں برباد کر کے رکھ دینے والی ہیں، اور اس میں وہ خواہش جس کے پیچھے انسان چل پڑے، وہ بخیلی جس کو عملی طور پر اظہار کر دے۔ دیکھیں دل میں خیال آنا یہ تو آتا ہی ہے، دل میں خیال آنے سے بخیلی نہیں ہوتی، بخیلی وہ ہوتی ہے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے یہ جو سامنے ڈونگے میں سب سے اچھی بوٹی پڑی ہے یہ تو میں کھاؤں، دل یہ کرتا ہے، کس کا نہیں کرتا؟ ہر ایک کا کرتا ہے، لیکن عملاً وہ کیا کرتا ہے؟ عملاً وہ سب سے اچھی بوٹی دوسرے کو پیش کرتا ہے۔ دل چاہا ہے یا نہیں چاہا کسی کو کیا پتا، جب تک وہ بات دل میں رہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ دل میں لالچ پیدا ہوا اور اس نے اس کے خلاف کیا، اس نے وہ خود پسند کر رہا تھا کہ مجھے ملے، وہ کسی اور کو دیتا ہے، اس پر تو اجر ہی بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ! اصل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل جو کر رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ چلے یہ دوسرے کو مل جائے، خیر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بہرحال تو یہ جو اعجاب البرء بنفسہ، یہ تین چیزیں برباد کر دینے والی، لہذا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو کھنگالنا چاہیے
اور ہر وقت کھنگالتے رہنا چاہیے. کہیں زندگی دل کی بخیلی کے پیچھے تو نہیں گزار دی, کہیں زندگی خواہشات کی تکمیل میں تو نہیں گزر رہی, کہیں یہ خود پسندیدگی, یہ جو عجب ہے, یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے. لو بس اتنی سی بات. اور یہ کیا ہے؟ یہی اعجاب المرء بنفسہ ہی ہے. میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہیں, میں اچھا ہوں باقی برے ہیں. اگر آدمی کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا, اللہ کیوں نہیں سوچتا کہ میری خطائیں سب سے زیادہ ہیں, کیوں نہیں سوچتا کہ میرے گناہ سب سے زیادہ ہیں. گناہ سب کرتے ہیں لیکن میرے اندر گناہ زیادہ ہیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن میری غلطیاں سب سے زیادہ ہیں. سارے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن مجھ سے نماز ٹھیک نہیں پڑھی جاتی, سب کی نمازیں میرے سے اچھی ہیں. سب لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن سب لوگوں کے روزے میرے سے اچھے ہیں, مجھ سے ٹھیک نہیں کیا جاتا. یہ اگر احساس پیدا ہوگا تو کیا احساس پیدا ہوگا؟ پھر اعجاب نہیں پیدا ہوگا, پھر عجب نہیں پیدا ہوگا, پھر خود پسندیدگی پیدا نہیں ہوگی, بلکہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا. ایسے لگے گا کہ ساری دنیا کا ہر انسان ہی مجھ سے بہتر ہے. پھر یوں لگے گا, پھر حقیر نہیں سمجھ سکتا کوئی آدمی. پھر دوسروں کو حقیر کیا سمجھنا ہے؟ آدمی یوں لگے گا جیسے ساری دنیا مجھ سے زیادہ اچھی ہے اور میں ہی حقیر ہوں. جب یوں حقیر بن کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوگا نا, لوگوں کے سامنے حقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بنا کے پیش کرے گا تو اللہ کبھی انسانوں کے سامنے اس کی پیشانی جھکنے نہیں دے گا. اس کو سر اٹھا کے چلنے کی طاقت اور ہمت اور توفیق اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بنے. اللہ. بہرحال یہ ایک پوری زندگی کا منہج ہے, ایک پوری زندگی کی حکمت ہے, پوری زندگی کا ایک فلسفہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق ہو. تو فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ منجیات و ثلاث منجیات, 3 چیزیں نجات دینے والی. اب کسی نے اگر ریسکیو کرنا ہے پھنسا ہوا وہ آدمی, نجات کا مطلب ہوتا ہے, نجات ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے. منجی اور منجیات سے مراد ہے نجات دلانے والی چیز. نیگیٹو کانسیپٹ ان معنوں میں کہ آدمی برے حالات میں ہو اس سے بچ جائے, یہ نجات ہوتی ہے. آدمی عذابوں سے بچ جائے یہ نجات ہے. آدمی گناہوں سے بچ جائے یہ نجات ہے. یہ آپ استنجا نہیں کہتے, لفظ استنجا استعمال کرتے ہیں. استنجا بھی نجات سے ہے. استنجا کیا ہے؟ گندگی سے, غلاظت سے نجات حاصل کرنا استنجا ہے. لہذا کوئی بھی نیگیٹو چیز اس سے اگر آپ بچ جائیں تو یہ نجات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسری حدیث ہے, من سامتا نجا. جو خاموش ہو گیا نا, جو چپ وٹ گیا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ نجات پا گیا. اس کا مطلب ہے کہ بندے کو دلیلیں آ جائیں, بندہ دلیلیں دینے والا بن جائے, یہ نجات نہیں ہے. نجات اس بات میں ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے, اس میں نجات ہے. اللہ اکبر. من سامتا نجا, یعنی جو آدمی کہتا ہے نا وہ میں آپ کو دلیل دوں گا, میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, میرے پاس دلائل ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آدمی کہے کہ بھائی تیرے دلائل زیادہ بہتر ہے, تو میں تو ویسے ہی چپ کر جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے سچا ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دیا, سچا ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دیا, فرمایا جنت کے درمیان میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں. سچا ہے, جھگڑا نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں چپ کر گیا نا, جھوٹا سی تاں چپ کر گیا. معیارات ہی الگ. چپ کرایا ہے کہ نہیں کرایا؟ چپ اس لیے کر جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صامت نجا. اللہ اکبر. جو خاموش ہو گیا, اب یہ خاموشی ایک سبمیشن ہے, خاموشی بظاہر ودڈرال ہے, اپنے آپ کو ودڈرا کر دینا, دستبرداری کا نام ہے. رویے میں کسی بھی موقف سے دستبردار ہونے کا نام خاموشی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دستبرداری نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے لیے خاموش ہوگے
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا. یہ نجات بھی ہے کہ آپ نے اس دستبرداری سے نجات بھی حاصل کی، اور دوسرا اللہ سے آپ نے اجر حاصل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، سچا ہونے کے باوجود آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی بشارت میں دیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں گھر عطا فرمائے. تو ثلاث منجیات، یہاں فرمایا تین باتیں اس حدیث کے اندر، جن تین باتوں کو نجات والی چیزیں فرمایا. نجات، عذابوں سے بچ جانا نجات ہے، جنت میں داخل ہو جانا یہ فلاح ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور پھر جنت میں داخل ہو گیا، اللہ اکبر، فقد فاز، وہ ہے اصل کامیاب. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. اب ظاہر ہے جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت اس کو نہ ملی ہو تو اس کو فلاح نہیں ملی، اس کو فوز نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی، البتہ نجات مل گئی ہے. لہذا نجات کا تصور ادھوری فلاح کا تصور ہے. یہ فلاح کا پہلا سٹیپ ہے، اور اگر آپ نے یہ پہلا سٹیپ کر لیا تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آگے وہ باقی سٹیپ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کر دے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو جنت میں آخری جنتی جو جائے گا، بہت لمبی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، اور نکال کے جہنم کے کنارے پہ رکھ دیا جائے گا، تو اس کو جہنم کی حدت ابھی بھی محسوس ہو رہی ہوگی اور جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی سنائی دے رہی ہوگی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہاں سے تھوڑا سا دور کر دے بس، تاکہ یہ اس کی گرمی بھی محسوس نہ ہو اور یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی نہ سنائی دے، وہ جو ہمیشہ کے جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا دور کر دے گا، تو پھر اس کو ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر، اس کا سایہ ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کے نیچے کر. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کوئی اور تو نہیں مانگے گا کچھ؟ وہ وعدہ کرے گا میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس اس درخت کے نیچے. اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے کر دے گا تو وہ اس کو وہاں سے جنت کا دروازہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. کچھ دیر وہاں آرام کرنے کے بعد وہ پھر اس جنت کو دیکھے گا، پھر اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ جنت کے دروازے تک کی لے جا بس. اللہ اکبر. پھر جنت کے دروازے تک لے جانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کرنا. تو وہ کہے گا بھی اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا، بس جنت کے دروازے تک لے جا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک لے جائے گا. اللہ اکبر. نجات تو مل چکی ہے نا، جہنم سے تو بچ چکا ہے، لیکن اب جب جنت کے دروازے پہ جائے گا تو جنتیوں کی چہل پہل، جنت کی خوشبو، سبحان اللہ، وہ اس کو ایسی ستائے گی کہ پھر اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرما. تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے. سبحان اللہ. یعنی اس بات پر کہ بار بار وعدہ کر رہا ہے اور پھر وعدہ توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جائے. پھر وہ جائے گا تو جا کے واپس آ جائے گا، کہے گا یا اللہ جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، ساری بھری پڑی. اللہ اکبر. دروازے سے ہی واپس آ جائے گا کہ اللہ جنت تو فل ہو گئی ہے، میرے لیے تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے جنت میں. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تو داخل تو ہو دروازے سے، تیرے لیے الگ جنت پڑی ہوئی ہے، جا تو صحیح. اور وہ جائے گا، جا کے دیکھے گا تو جو اس کو جنت ملے گی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ اللہ نے فلاح اور فوز کا کیا تصور رکھا، لیکن یہ نجات پہلا قدم ہے. جہنم سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے. لہذا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تو ہر وہ کام کرنا جو نجات دینے والا ہو. میرے والد صاحب علیہ الرحمہ مجھے کئی نصیحتیں مجھے بڑی یاد آتی ہیں والد صاحب کی. تو مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ استعاذے والی جو دعائیں ہیں، بچپنا تھا مجھے اس وقت اتنا یہ بھی نہیں پتا تھا استعاذے والی دعاؤں کا مطلب کیا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا استعاذے والی دعائیں جو ہیں ان پر زیادہ توجہ دیا کرو. اس وقت مجھے اتنی نہیں سمجھ آئی، بعد میں سمجھ آئی. استعاذے والی دعاؤں کا مطلب یہ ہے
کہ جن دعاؤں میں اعوذ کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ فلاں چیز سے بھی بچا لے، اللہ فلاں چیز سے بھی بچا لے، اللہ فلاں چیز سے بھی بچا لے، فلاں جس میں اعوذ کا لفظ آتا، تو گویا وہ کہتے ہیں، پھر والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ استعاذے کو زیادہ توجہ دیا کرو، اس لیے کہ اس میں عاجزی بہت زیادہ ہے۔ جب آدمی اللہ سے کہتا ہے نا کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے انسان بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تو نہیں بچ سکتا، تو مجھے بچا لے۔ اللہ میں شرک سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے شرک سے بچا لے۔ اللہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے گناہ سے بچا لے۔ اللہ میں گناہوں کے اثرات سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے اس سے بچا لے۔ میں شیطان سے نہیں بچ سکتا، مجھے شیطان سے بچا لے۔ لہٰذا اعوذ، جتنے بھی قسم کے اعوذ ہیں اور جتنی بھی دعائیں جس میں اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ ہیں، ان پر زیادہ توجہ دیں، اس میں زیادہ عاجزی ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک ایک دعا قیمتی ہے، لیکن جو استعاذے ہیں یہ اس لیے زیادہ قیمتی ہیں کہ یہ نجات دلانے والے ہیں۔ سارے کے سارے استعاذے دیکھیں نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے؟ اس شرک سے جس شرک کا مجھے علم ہو پھر بھی میں کر بیٹھوں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ اللہ تو میری حفاظت فرما، میں نہیں بچ سکتا۔ اور میں اس شرک سے بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس شرک کے بارے میں بھی جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو اور لا علمی میں کچھ ہو جائے، وہ بھی مجھے اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اور جس کا مجھے علم ہے اس کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے تحفظ مانگتا ہوں، ویسے میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی کوئی اور عاجزی کی بات ہو سکتی؟ کوئی بھی عاجزی کا کلمہ دیکھیں، ایک کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ اکثر لوگ اس کے ترجمے کو کنفیوز کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، پڑھتے بھی ہیں تو توجہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی عاجزی کا کلمہ ہے، بے بسی کا کلمہ ہے۔ اور کیا معنی اس کا؟ لا حول، حول کا معنی بھی قوت ہوتا ہے، قوت کا معنی بھی قوت ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ گویا دو طرح کی بات ہے۔ کیا؟ پہلے لا حول کا مطلب ہے کہ جتنی برائیاں ہیں یا اللہ ان سے بچنے کی میرے پاس طاقت نہیں، ولا قوہ، اور کسی بھی کام کو کرنے کی، کسی نیکی کو کرنے کی بھی میرے اندر طاقت کوئی نہیں ہے۔ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ الا باللہ، اللہ عطا فرمائے تو سب کچھ ہے۔ اندازہ تو کیجئے کیا کلمہ ہے جب آپ اللہ سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نہ تو میں نیکی، نہ تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں نیکی کر سکتا ہوں جب تک تو میری مدد نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک کلمہ اگر کوئی شخص اس طرح سے سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اس کو مل گیا ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اللہ اکبر! اور میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا جو انہوں نے والد صاحب کے تذکرے پہ لکھی، کہ والد صاحب علیہ رحمہ، ہماری دادی بتایا کرتی تھی رحمہ اللہ کہ والد صاحب ہمارے جوانی میں بہت ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر اذکار میں ویسے بھی ساری زندگی انہوں نے بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ان کی حسنات۔ لیکن جوانی میں کیا کرتے تھے؟ کوئی خاص ذکر ہوگا، خاص طریقہ کار ہوگا، بہت زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ بات تو میں نے والد صاحب سے خود سنی، انہوں نے خود مجھے بتائی، کہتے ہیں میں بہت زیادہ ذکر کرتا تھا، مختلف طرح کے اذکار میں نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو ایک دن یہ حدیث میری نظر سے گزری کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو کہتے میں سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو کوئی اور چیز چاہیے؟ یعنی بندہ سوچے تو الٹیمیٹلی ہم نے لینا کیا ہے اللہ سے؟ جنت کا خزانہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور والد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا اب یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جنت کا خزانہ، تو اس کا مطلب ہے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے۔ اللہ اکبر!
پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں بس نا ضروری اذکار کر لیتا تھا صبح و شام کے، جو ضروری مسنون اذکار تھے، باقی جتنا وقت مجھے ملتا تھا میں صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، کھڑے بیٹھے اٹھتے جاگتے سوتے میں نے صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اس خیال سے پڑھنا کہ یہ تو جنت کا خزانہ ہے، مجھے اور کیا چاہیے. لہٰذا وہ کہتے ہیں پڑھتا رہتا تھا سوچ سمجھ کے اسی کو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس میں اور کچھ نہیں پڑھتا. یہ بات مجھے والد صاحب نے اس وقت بتائی جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے، میرے والد صاحب نے کبھی زندگی میں کاروبار نہیں کیا، نہ کوئی کاروبار کیا نہ کوئی نوکری کی، فکر معاش کے لیے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگائی. ہم 16 بہن بھائی تھے اور 16 بچے بھی پالے، اور میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں کہتا تھا والد صاحب نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے یہاں زندگی گزارنی، آدمی کو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو فکر معاش لگی ہوتی. تو میں والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کبھی زندگی میں خیال نہیں آیا کہ آپ کوئی کاروبار کریں، کوئی نوکری کریں، کوئی کچھ کریں؟ تو نوکری کے بارے میں تو ان کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ کہتے ہیں نوکری دنیا کی بری ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے. کہتے تھے لوگ نوکری کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کا جا کے نوکر لگ لینا یہ اچھی چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ نے اچھا بھلا عزت دار بنایا ہے، یہ جا کے کسی کا نوکر لگتا ہے. تو کہتے ہیں نوکری تو ویسے ہی کہتے ہیں میرے مزاج کے خلاف تھی. البتہ کاروبار کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ میں کاروبار کروں گا، فلاں کروں گا فلاں کروں گا. وہ کہتے ہیں جوانی میں بڑے خیالات آتے تھے. یہ اس ریلیشن سے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اور ایک سے زیادہ دفعہ سنایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا تو کہتے ہیں ایک دن خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کسی نے میرا یہ دھڑ جو ہے یہاں سے کاٹ دیا ہے، یہاں سے یہ سیدھا لمبے رخ میرا پورا دھڑ کاٹ دیا گیا اور آدھا حصہ میرا الگ کر دیا گیا. اور جب آدھا حصہ الگ ہوا تو میرا جسم پھر بھی مکمل ہے، یعنی یوں کسی نے کاٹا ہے، کاٹ کے آدھا حصہ الگ کر دیا اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ الگ ہو گیا، لیکن میں پھر بھی مکمل ہوں، میرا جسم مکمل ہے. تو مجھے خواب میں یہ بات سمجھائی گئی کہ تیرے اندر جو دنیا کا حصہ تھا ہم نے ویسے ہی الگ کر دیا. والد صاحب فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد زندگی میں کبھی کاروبار کرنے کا بھی خیال نہیں آیا. اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچتا تھا، پلاننگ بھی کرتا تھا، میں نے کاروبار کرنا ہے، فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے. یہ واقعہ ہوا، گویا جنت کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اس میں فلسفی کیا ہے، حکمت کیا ہے، سوائے عاجزی اور بے بسی کے اور کوئی حکمت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ میرے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تو ہو تو پھر میں بڑا کچھ ہوں، تیرا ساتھ ہو تو پھر میرے پاس طاقت بھی ہے، پھر میرے پاس سب کچھ ہے. تو نہیں ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے. دعائے استفتاح یہ جو نماز شروع کرنے کے بعد جو جہاں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے دعائے استفتاح، نماز شروع کرنے کی دعائیں. تو یہ سبحانک اللہم کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مختلف اوقات میں پڑھا کرتے تھے دعائے استفتاح کے طور پر. تو ایک دعا جو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، تہجد میں بھی ایک سے زیادہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس میں ایک دعا یہ ہے جو اس عاجزی کے اظہار کو بہت، یعنی انسان کے عاجزی کا اظہار اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ آدمی بالکل اللہ کے سامنے سب کچھ سبمٹ کر دے. اللہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور اللہم انت ربی، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن اخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت
वस्रिफ अन्नी सय्यहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यहा इल्ला अंता लब्बैक व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु बियदैक वश्शर्रु लैसा इलैक अना बिका व इलैक तबारकत व तआलैत अस्तगफिरुका रब्बुका व अतूबु इलैक। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इस्तिफ्ताह के तौर पर पढ़ते। इस दुआ को अगर इसका तर्जमा हम जान लें, अल्लाह करे कि हम इतना तो नमाज का तर्जमा तो आना चाहिए। इसका तर्जमा पता क्या है? सिवाय आजिज़ी के और कोई तर्जमा नहीं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना चेहरा अपने रब के सामने, उस रब के सामने उसकी तरफ कर दिया, अपना रुख उसकी तरफ फेर लिया जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया, और मैंने यकरुखा होके मैंने हर तरफ से मुंह मोड़ लिया। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। मेरी नमाज, मेरा रोज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह के लिए है। अल्लाह अकबर। फिर वो कहता है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अंतल मालिकु ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तू मालिक है, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। अंता रब्बी व अना अब्दुक, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। अल्लाह, अंता रब्बी व अना अब्दुक। ज़लमतु नफ्सी, असल बात यह है कि मैं अपने आप पर बहुत जुल्म कर बैठा हूं। ज़लमतु नफ्सी वअतरफ़्तु बिज़ंबी, और अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूं कि मेरे बहुत गुनाह हो गए हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने गुनाहों से बचाया हुआ था, लेकिन इजहार आजिज़ी का हमें सिखा रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगली जुमे में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।